اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے ہمیشہ۔ آج ہم 14 اگست کے حوالے سے ایک بڑی خاص بات کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل اس 14 اگست کے جو کانسیپٹ ہے 14 اگست کا، اس کو بالکل ہم تبدیل کر کے رکھ رہے ہیں کہ 14 اگست حقیقت میں ہے کیا، اور آج تک جو ہم 14 اگست مناتے رہے ہیں شاید ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 13 اگست کو کیا پاکستان تھا؟ 1947۔ کیا 13 اگست کو پاکستان نام کی کوئی قوم تھی؟ کیا 13 اگست کو پاکستان نام کی کوئی تاریخ تھی؟ کیا 13 اگست کو پاکستان نام کے کسی ملک کی سرحدیں تھیں؟ تو پھر یوم آزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یوم تاسیس ہے، یہ انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، یہ فاؤنڈیشن ڈے ہے۔ اور یہ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے، یہ اعزاز ہے۔ یوم آزادی ساری دنیا مناتی ہے، ساری دنیا کے ملک مناتے ہیں۔ یوم تخلیق، فاؤنڈیشن ڈے، یوم تاسیس، یہ واحد اعزاز ہے جو پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ بھارت آزاد ہوا تھا، بھارتی آزاد ہوئے تھے، کیونکہ بھارت کی سرحدیں بھی تھیں، بھارت کی تاریخ بھی تھی، بھارتی قوم بھی تھی۔ پاکستان نہ تھا، پاکستان 14 اگست کی رات کو تخلیق ہوا۔ تو پاکستانی قوم تو غلام ہی نہیں رہی۔ ہم آزادی کہہ کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم غلام تھے۔ یار پاکستان کبھی غلام رہا ہی نہیں، پاکستانی قوم غلام نہیں رہی، پاکستانی تاریخ غلام نہیں رہی، پاکستان کی سرحدیں غلام نہیں رہی۔ تو ہم تو خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو پست کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ یوم آزادی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ یوم تاسیس ہے۔ یہ یوم تاسیس ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، میں اور اسپیکٹ سے بھی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کامیابی کے لیے کیا چیز چاہیے؟ میری نظر میں کامیابی کے لیے، ایک فرد کی کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں، آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعتماد ہے، اپنے اوپر اعتماد، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد۔ آپ کی صلاحیتوں کو سے تو آپ باخبر ہیں، دنیا کو تو آپ کی صلاحیتوں کا نہیں پتا۔ جب آپ اس اعتماد میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ اگر آپ جھجکیں گے، شرمائیں گے، پیچھے ہٹیں گے تو دنیا آپ کو کیسے جانے گی؟ آپ کو کیسے پہچانے گی؟ آپ اپنی صلاحیتوں کو کیسے بتائیں گے؟ تو اعتماد جو ہوتا ہے یہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہ اعتماد ایک فرد کے لیے ضروری ہے، یہی اعتماد ایک قوم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آج پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ ہم اپنے وطن سے کتنی بھی محبت کریں، ہم اپنے وطن کے لیے جان دے دیں لیکن ہم سفارتخانوں کے سامنے لائنیں لگا کے کھڑے ہیں۔ ہم اپنی دھرتی کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں ذلیل ہونے کے لیے بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے شہری بن کے ہم رہتے ہیں، وہ ہم سے جو رویہ رکھے۔ ہمارا پاسپورٹ جو ہے کس درجے پہ آ گیا ہے۔ ہم دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ یار ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس اپنا بجٹ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس سب باتوں نے، ان چیزوں نے، پھر دہشت گردی، پھر دنیا کے الزامات، پھر دنیا کا ہمیں برا بھلا کہنا، ان سب باتوں نے ہمارے اعتماد کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے ہم با اعتماد نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اعتماد چاہیے۔ تو ہمیں اعتماد کیسے ملے گا؟ ہمیں اعتماد اس خزانے سے ملے گا جو قدرت نے ہمیں دیا ہے۔ قدرت نے ہمیں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ قدرت نے ہمیں ایک ایسے تمغے سے نوازا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے، اور وہ ہے پاکستان کی تخلیق،
آپ دنیا کا ہر پاکستانی اس وقت جہاں کہیں بھی ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہم نے ووٹ کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑا ہے۔ آج جو دنیا میں کہتی کہ جی آپ دہشت گردی سے بچنے کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، یار ہم تو وہ قوم ہے، ہمارے پاس تو جمہوریت کا جھنڈا ہے ہمارے پاس، ہم تو مہذب ترین قوم ہیں، ہم یہ اعتماد دے گی یہ بات ہم نے بتانا ہے دنیا کو کہ ہمارا مقدمہ لڑنے والا کون تھا، ایک بیرسٹر، عوام کے نمائندے، پڑھے لکھے لوگ، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئرز، دکاندار، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے جمہوریت کے ذریعے اپنے ملک کو تخلیق کیا ہے۔ اگر دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، انگلستان یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ جمہوریت کی ماں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ہے کیونکہ جمہوریت نے وہاں سے جنم لیا ہے، تو پھر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم طفل جمہوریت ہیں۔ We are the child of democracy. If England claims to be the mother of democracy, we are the child of the democracy. And the only nation on this planet Earth that can claim this. ہم دنیا میں پورے عرص پہ واحد قوم ہے۔ بھارت کہہ سکتا ہے کہ وہ آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان تو غلام ہی نہیں تھا۔ یہ میری منطق ہے اور یہ میرا استدلال ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستان جمہوری اتحاد جب برسر اقتدار آئے گا تو ہم 14 اگست کو یوم تاسیس منائیں گے۔ ہم کیوں یوم آزادی منائیں؟ ہم غلام ہی نہیں تھے۔ یار آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ایک آزاد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ آپ غلام تھے تو آپ ایک پنجرے سے ایک پنچھی کو نکالتے ہیں اور اسے آزاد کر دیتے، تو غلام تھا پہلے۔ یار جب پاکستان، دیکھیں قائد اعظم دنیا کے واحد لیڈر ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قدرت نے کتنی بڑی شان ہمیں دی ہے، کیا آن دی ہے ہمیں، کیا عزت دی ہے۔ قائد اعظم دنیا کے واحد لیڈر تھے جن کے اعزاز میں تین باتیں آئیں۔ قائد اعظم واحد دنیا کے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک نئی سرحد کی بنیاد رکھی، پاکستان۔ قائد اعظم واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایک تاریخ کی بنیاد رکھی، پاکستان۔ قائد اعظم واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایک قوم کی بنیاد رکھی، پاکستانی۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی لیڈر کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اس نسبت سے پاکستانی قوم کو بڑا سینہ پھلا کے آپ یہ بات کریں، ہمارے خون میں جمہوریت ہے، ہماری رگ رگ میں جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کی ہی پیداوار ہیں۔ اس چیز کو ہم جب سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ آپ کو اعتماد دے گی یہ بات۔ اس وقت ہم لٹے پٹے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ہر حوالے سے لٹے پٹے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو ہے، یہ اعزاز جو ہمیں قدرت نے دیا ہے اور ہمارے قائد کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تا قیامت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ بات، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جمہوریت تو ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جمہوریت ارتقاء میں ہے، جب جمہوری قوموں کا ایک جلوس اگر نکلے، ان ریاستوں کا جلوس نکلے جہاں پہ جمہوریت ہے، تو اس کے جھنڈے کا علم بردار پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان کو قدرت نے اس اعزاز سے نوازا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان جمہوریت کے سمندر کا جہاز ہے، یہ جتنا بھی اس سمندر میں تیرے گا یہ آگے بڑھے گا۔ حقیقی جمہوریت، اس پر جو پچھلی ویڈیوز ہیں آپ اس میں دیکھیں، اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ ان میں میں نے جمہوریت کی تعریف بھی بیان کی کہ ہمارے ہاں وہ جمہوریت نہیں ہے حقیقی جمہوریت، میں حقیقی جمہوریت کی بات کرتا ہوں۔ جمہوریت اب وہ فارمولہ نہیں رہا کہ یہ 4 اور 5 اکثریت اقلیت نہیں، جمہوریت ابھی ارتقاء میں بہت آگے جا چکی ہے، جمہوریت ابھی رویہ ہے، جمہوریت ابھی طرز زندگی ہے،
جمہوریت ابھی فکر ہے، سوچ و فکر کا نام ہے، جمہوریت انصاف کا نام ہے، جمہوریت میرٹ کا نام ہے، جمہوریت ابھی بہت آگے جا چکی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اکثریت اور اقلیت، اور ہم اس کو نظام کے طور پہ لے رہے۔ دنیا میں اب یہ نظام نہیں رہا، اب جمہوریت خاندان میں ہے، اب جمہوریت فرد میں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میری حکومت وقت سے ایک اور گزارش ہے کہ ہم 14 اگست کو پارلیمان کا مشترکہ سیشن بنائیں۔ ہم 14 اگست اس طرح منائیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ 14 اگست ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہماری تخلیق ہوئی، اور پارلیمان کا ایک سیشن ہو۔ اس کے بعد صبح کے وقت 14 اگست اس طرح منائیں، اس پہ مذاکرے ہوں، ہم اپنے قائدین کے بارے میں اسمبلی میں اس پہ باتیں ہوں، ہم اپنے قائدین کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، لیاقت علی خان، مولانا ظفر علی خان، یار یہ ہمارے عبدالرب نشتر، یہ لوگ، یہ قیمتی ہیرے، یہ جواہرات، یہ ہماری شان تھے، یہ ہمارے اعزازات ہیں، یہ ہمارے سینے پہ لگنے والے وہ تمغے ہیں۔ میں آپ کو قائد اعظم کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ایک اور سلسلہ بھی میں شروع کر رہا ہوں، جس میں ہم قائد اعظم کی بایوگرافی کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ جان کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے کہ آپ کا قائد کتنا عظیم قائد تھا۔ خدا کی قسم ایسا قائد خوش نصیب قوموں کو ملتا ہے۔ تو وہ سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو تعارف کرائیں گے، وہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں، انہیں بتائیں، نئی نسل کو بتائیں ہمارا قائد کون تھا۔ بہرحال تو میں آتا ہوں کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں، پھر آپ شام کو، میری درخواست ہوگی، بہت دبا درخواست ہے، بے شک آپ ممکن ہو تو قائد کے مقبرے پہ ہی ایک زبردست قسم کا افواج پاکستان کے سربراہان، پارلیمان کے ممبران، صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، یہ تمام لوگ، آپ لوگ ہماری شان ہیں، آپ ہمارے ملک کی شان بڑھائیں گے، یہ اکٹھے ہو، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ پاکستان ایک بہت عظیم ملک ہے، عظمتوں والا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اس ملک نے بڑھنا ہے، آگے ہر حال میں بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔